مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کی نشست کا موضوع وہی ہے جو ہمارے پچھلے درس کا تھا، آج اس کا دوسرا حصہ ہے، اور موضوع یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا فضل کب اور کیسے ملے گا۔ آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت جو ہے وسیع ہے، اس کی غضب اور غصے پر اس کی رحمت وسیع ہے۔ بہرحال تو آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہے اس کو اس کا فضل کب اور کیسے ملے گا۔ تو یہ اصل میں ایک سوال ہم نے قائم کیا ہے، سورہ ہود کا مضمون ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بلکہ قرآن کی آیت ہے، اس کا معنی یہ ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو غلط طرز عمل کی اور غلط مقصد حیات کی، اس کی معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو۔ استغفار اور رجوع الی اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، یہ آپ نے کرنی ہے۔ یعنی اس آیت میں پہلے لفظی ترجمہ اس کا سن لیں، استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤت کل ذی فضل فضلہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو، پلٹ آؤ۔ اب کیا ہوگا؟ تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا، یمتعکم متاعا حسنا، اچھا فائدہ دے گا، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کے معراج تک پہنچائے گا۔ لفظی ترجمہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر صاحب فضل کو اس کی فضیلت کی عروج تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ بہرحال تو آپ دیکھیں اس کی پہلی مثال جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب وہ جا رہے تھے تو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم راہیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، راہیاب ہو جاؤ گے۔ بہرحال تو اب دیکھیں وہ 1,24,000 صحابہ کرام کا جو اجتماع ہے، اب اس میں سے ہر شخص ایک درخشندہ ستارہ بن گیا، اور یہ دنیا میں جو ہر جگہ وہ پھیل گئے۔ حضور نے فرمایا بھی کہ یہ جو حاضر ہیں، یہ جو غائب ہیں، ان کو یہ پیغام پہنچا دیں۔ بہرحال وہ ان کی محنت شاقہ کا ہی اثر ہے جو یہاں ہم اسلام کی روشنی یہاں تک آ گئی ہے، اور ہمیں بھی وہ سہولت میسر ہے۔ بہرحال تو ہر انسان کی، جیسے کہ میں نے پہلی نشست میں یہ بتایا تھا کہ ہر انسان کی ایک فضیلت ہوتی ہے، دنیاوی طور پہ بھی ہوتی ہے اور اخروی طور پہ بھی ہوتی ہے، اور ہر انسان ایک منفرد انسان ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو، مرد ہو یا عورت، کبھی ڈیگریڈ آپ نہیں تصور کریں کہ بھئی میں تو نہیں کر سکتی یا میں تو نہیں کر سکتا ایسے کام، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، پہلے تو دنیا کا جو فضل ہے وہ آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر انسان کو میں اس کی فضیلت عطا کر دوں گا، یعنی آپ کی جو بھی صلاحیتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بام عروج تک پہنچا دے گا، یعنی آپ ایک کارآمد انسان ہوں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے، یعنی دیکھیں انسان کی جو ضرورت ہے، یعنی جو اس کی اہمیت ہے یا جو اس سے مطالبہ ہے کہ تم خود بھی روشنی کو قبول کر لو اور باقی لوگوں تک بھی روشنی پہنچاؤ، یعنی جو دین کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں میں نے اور لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کی جو فضیلت ہے تو وہ آپ کو یہ نوٹ کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ دنیا کا خیال جو ہے یہ دل سے نکال لیں کہ فضیلت مطلب یہ وہ نا، یا معراج، دنیا، یہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ دنیا جو ہے
یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے. یہ کبھی نہ کوئی خواب دیکھیں دنیا کے اور نہ یہ وہ، بس اللہ کی بندگی. اب اللہ کی بندگی جو ہے، آپ اگر اللہ کی بندگی، آپ سب سے پہلے آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ رب کی مکمل بندگی اختیار کر لیں اور رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. پھر آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ یہ نور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے یہ اوروں تک بھی پہنچائیں. یہ دو چیزیں ذرا نوٹ کر لیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے. خود بھی اس نور کو قبول کر لیں. فاتبعوا النور، حکم ہے کہ تم اس نور کی پیروی کرو. اور پھر جب وہ نور آپ کو مل جائے، وہ بھی آسان ہے ملنا، جب وہ مل جائے تو پھر اوروں تک پہنچانا. تو یہ انسان کی کمال ہے، انسانیت کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نور آیا ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں. مختلف انداز میں بتا رہا ہوں کہ انسان کا معراج یہ ہے کہ یہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلے اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی طرف ہدایت دے. اور اس کی میں آپ کو قرآن سے بھی ایک آیت آپ کو پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. ومن احسن، یعنی وہ شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک عمل کرے، یعنی اس کے مطابق، یعنی خود بھی اللہ کے راستے پر چلے، اوروں کی بھی دعوت دے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں کی جماعت کا ایک فرد ہوں. تو اب یہ ہے نا کہ سب سے اچھی بات، اب جو سب سے اچھی بات کر رہا ہے، تھوڑی توجہ، جو سب سے اچھی بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس پر فضل ہے کہ یہ سب سے اچھی بات کر رہا ہے. اب سب سے اچھی بات میں نے آپ کو قرآن میں بتا دی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی اسی راستے پر چلے، یہ سب سے اچھی بات ہے. تو ایک تو یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے. اگر ایک انسان اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں، تو اب یہ ہے نا کہ سب سے پہلے تو اس کے ذمے اپنی صفائی ہے، تزکیہ ہے، یا اللہ کا وہ حکم ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اگر ایک انسان نے ہدایت قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ کا نور اس کے دل میں آ گیا، تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے آگے کہ وہ یہ نور آگے تقسیم کرے اور لوگوں کو اللہ کے نور کی طرف دعوت دے اور ہدایت کی طرف دعوت دے. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتا دیا ویسے ہی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کو آیت پڑھی کہ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا، یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے کہ تمہیں ایک اچھی زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ آیت مختلف الفاظ کے رد و بدل سے قرآن مجید میں آئی ہے. اور یہ بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام اگر آپ قبول کر لیں، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی آپ پہ جنت بن جائے گی. کیا؟ جنت. تو جنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب. جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال آپ کو میسر ہو جائے گا. جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. تو کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ یعنی آپ کا دل چونکہ نورانی ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک گنا تسکین مل جاتی ہے اور آپ کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بات ابھی جاری ہے، ابھی وقت ہمارا پورا ہو گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.